بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ سورہ مزمل مکے میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اردو ترجمہ اس طرح ہے: اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات، کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، دعا یا قرات پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، دنیاوی اور دینی بھی، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کر دینے کے لیے قرار دیے رہو، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو، اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والے ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالت موجودہ پر چھوڑ دو، یعنی رہنے دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جس روز کی زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ و روان ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہارے پاس سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مزمل میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دے گا، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا ہے۔ پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ سو اگر تم بھی بعد بھیجے رسول کے نافرمانی اور کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو غایت درجہ استعداد و امتداد سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک بلیغ نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس تقدیر وقت کو ضبط نہیں کر سکتے۔ ان وجوہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی، سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا، سو اس کے لیے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز فرض کی پابندی رکھو، اور روزہ زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔